السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انا سے فنا تک کی ایپیسوڈ نمبر 18. رائٹر ہے اس کی ایمن رضا. کافی دنوں سے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کی، اور اب انشاءاللہ ایمن کے پیپر ختم ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ڈیلی ایپیسوڈ دیں، ڈیلی نہیں تو ایک دن بیچ کر کے لازمی آپ کو اس کی ایپیسوڈ ملے گی. اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہیں سوداگر کے لیے. میرا سوداگر میرا دلدار اینڈ نہیں ہوا ہے، اس کا چیپٹر 1 اینڈ ہوا ہے. اب چیپٹر 2 اسٹارٹ ہوگا اور میرے خیال میں آج شاید میں اس کی ایپیسوڈ دینے کے قابل ہوں گی. شاید میں اس کے ساتھ سوداگر کی ایپیسوڈ بھی آج اپلوڈ کروں. تو میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 ابھی اینڈ نہیں ہوا ہے، اس کا چیپٹر 1 اینڈ ہوا ہے. اب چیپٹر 2 اسٹارٹ ہوگا. آج دیکھتے ہیں کہ باربینا اور امید کس طرح سے جو ہے مزید حالات کو فیس کرتی ہیں، اور کیا حشر کرے گا ذوالنون اسامہ. اب پارٹی سے تو لے گیا ہے باربینا کو، اور کیا ہوگا امید کا یارک شاہ کے ساتھ. یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا انا سے فنا تک ناول، جو کہ صرف اور صرف آپ کو ملے گا ناولستان چینل پر. تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو تاکہ ایپیسوڈ وقت پر ملیں آپ کو. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. انا سے فنا تک ایپیسوڈ نمبر 18. رائٹر ہے ایمن رضا. ماڑا یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو ذوالنون اسامہ نے جھٹ اس کا پلو چھوڑا تھا جسے وہ فوراً درست کرنے لگی تھی. شال تو وہیں کہیں گر گئی تھی. بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا بدتمیزی وہ تھی جو تم وہاں کر کے آئی ہو؟ پھر کیا ضرورت تھی تمہیں لارین کے معاملے میں بولنے کی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ میری فیوریٹ گرل فرینڈ ہے؟ ذوالنون اسامہ سر جھٹکتے اس کا بازو دبوچ کر ایک بار پھر سے قریب کرتا اسے دریافت کرتے بولا، کتنا بے شرم تھا یہ آدمی. اپنے منہ سے اپنی بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ کا اقرار کر رہا تھا، ذرا جو اس کو شرم چھو کر گزری ہو. باربینا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سوچتی رہ گئی، اور یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تم انگریزی بول سکتی تھی تو اتنے دن تک وہ پیپر کا کیا چکر تھا؟ یقیناً یہ سب بھی تم نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا. ذوالنون اسامہ تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کی قہر بھری نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھی، مگر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ غصے سے کپکپا رہا تھا. عمرہ، تم تو ہے ہی خبیث کا بچہ. تم تو چاہتا ہی یہ تھا کہ پورا معاشرہ میں ہمارا بدنامی ہو، مگر وہ تو ہمارا قسمت اچھا تھا کہ ہم یہ زبان جانتا تھا، ورنہ تم نے تو ہماری بے عزتی کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. تم تو ہم کو لے کر بھی اسی لیے آیا تھا تاکہ اتنا بے عزتی سہ کر ہم تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر یہ تمہارا غلط فہمی ہے. اگر تم سمندر ہے تو ہم بھی ہوا ہے. سمندر کی لہروں کا رخ کب کس طرف موڑنا ہے ہم بھی اچھی طرح جانتا ہے. باربینا نے اسے غصے سے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، اور ذوالنون اسامہ کا چہرہ جہاں اتنی توہین پر سرخ ہوا تھا، وہاں مقابل کے لہجے پر اس کے لبوں پر وہ پل کے لیے مسکراہٹ نے بھی چھپ دکھلائی تھی. اوہ، تو یہ وجہ ہے تمہاری انگریزی بولنے کی؟ تمہیں اردو اچھی طرح نہیں آتی؟ تمہیں یقین تھا کہ اگر تم اردو بولیں تو وہاں تمہاری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی، اس لیے تم نے انگریزی زبان کا سہارا لیا. ویری ویل ڈن. تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلی. لیکن مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے بیوی، کہ تم چاہے جتنی مرضی سے کوشش کر لو، مجھے بالکل بھی بدل نہیں پاؤ گی. ذوالنون اسامہ نہ پہلے کبھی بدلا تھا نہ اب کبھی بدلے گا. اور جلدی تیاری پکڑ لو واپس جانے کی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جس کے ساتھ میں زندگی کا ارادہ رکھتا ہوں اسے تو تم آج دیکھ ہی چکی ہو اور مل بھی چکی ہو. یقیناً اب تمہیں تمہاری اوقات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تمہاری اوقات میری زندگی میں ذرے برابر کی بھی نہیں، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ذوالنون اسامہ پے در پے اس کی ذات پر وار کرتے ہوئے بولا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نشتر باربینا کے اندر کتنی بری طرح پیوست ہو رہے ہیں۔ اسے مطلب تھا تو صرف اپنی ذات سے۔ کتنا سندل شخص ہے تمہارے اندر تو دل ہے ہی نہیں، پتھر ہے۔ آخر تم جیسا شخص محبت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ ہم کو تو حیرت ہوتی ہے اس عورت پر جو تمہاری پہلی بیوی تھا، اس نے کیسے تمہارے ساتھ گزارا کیا؟ شاید اس لیے تمہارا رویہ وہ برداشت نہیں کر پایا اور جلد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ باربینا نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی، کیونکہ اس سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی سخت اور کٹھور باتیں کرنے والا شخص اس کا شوہر ذوالنون اسامہ تھا۔ خبردار، جو تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، وہ میری محبت تھی، سچی محبت۔ تمہاری طرح کوئی ایری غیری عورت نہیں تھی جو پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہے اور اب میرا بیوی کے رتبے پر فائز ہے۔ اگر تم نے آئندہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی بولا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ بری طرح اشتعال میں آتا اسے دھمکاتا ہوا بولا تھا۔ انگلیاں سختی سے اس کے منہ میں پیوست ہوئی تھی، جبکہ باربینا کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بمشکل ہی صحیح مگر اندر دھکیل رہی تھی۔ اپنے آنسو اس بے رحم شخص کے سامنے بے مول کر کے وہ اپنے آپ کو کمتر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک چٹان بنی کھڑی تھی تو آگے بھی بنی رہے گی۔ اس کا مقابلہ ڈٹ کے کرے گی اور اس کو بدلنا ہی اس کا اب سب سے بڑا مقصد تھا جسے وہ ہر حالت میں سر انجام دینا چاہتی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے خود کو تیار کر لو، کیونکہ کل ہی میں لورین کو اپنے گھر لانے والا ہوں۔ ذوالنون اسامہ واپس گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو باربینا کی بات پر اس کے قدم تھمے تھے۔ اور ذیشان، اس کو کیا کہے گا تم؟ کہ کون ہے لورین؟ کس حیثیت سے تم اس کو گھر لا رہا ہے؟ کیا وہ یہ سب برداشت کر لے گا؟ تمہاری انہی عادتوں کی وجہ سے وہ آج اس حال تک پہنچا ہے کہ اپنا دکھ درد تم سے بیان نہیں کر پاتا۔ باہر والی لڑکیوں کو چھوڑ کر کبھی اپنے بچے پر بھی توجہ دے لیا کرو اور جانا کرو کہ وہ کس حال میں ہے۔ حقیقت میں تو تمہیں تب اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس کی بات پر ذوالنون اسامہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تمہارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسے اسی حیثیت سے اس گھر میں لا رہا ہوں جس طرح تمہیں لایا تھا، اور جس طرح تمہارے آنے پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا ویسے ہی لورین کے آنے پہ بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف باربینا کو اس کی حیثیت یاد دلانا تھا اور وہ اسے اچھی طرح یاد دلا چکا تھا۔ اب آگے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو خود چھوڑ کر چلی جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ یہ تو تم کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا جب لورین اس گھر میں آئے گا کہ کون گھر والی ہے اور کون باہر والی۔ باربینا اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زوردار آواز میں دروازہ بند کرتی ہوئی بولی تو ذوالنون اسامہ ایک دم قہقہہ لگا اٹھا۔ یہ میرا گھر ہے جہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، وہاں پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتا۔ ذوالنون اسامہ اسے اپنے انداز میں جتاتے ہوئے بولا، مگر اس کی بات پر قہقہہ باربینا کا بلند ہوا تھا جسے ذوالنون اسامہ نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ اس ہنسی کا مطلب؟ وہ غصے سے بولا، مطلب صاف ہے، اگر تمہارا یادداشت کمزور ہے تو ہم تم کو یاد کرا دیتا ہے، وہ گھر اب تمہارا نہیں ہمارا ہے، جہاں سے جب چاہے مرضی ہم تم کو نکال باہر کر سکتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، کیونکہ انسان کا عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر تمہارا عزت آج کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اشارہ صاف جائیداد کی طرف تھا جو اب باربینا کے نام تھے۔ اس کی بات پر ذوالنون اسامہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا، اتنی توہین سے، جبکہ باربینا مزے سے دروازہ بند کرتے
گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی اور اس کی زندگی کیوں برباد کر دینے کے در پہ تھی؟ ضبط کے باوجود کئی آنسو امید کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے قہر بھری نگاہوں سے یارق شاہ کو گھورتے ہوئے ایک زور کی لات رسید کی، جو یارق شاہ کو بہت زور سے لگی تھی، اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ مگر حیرت تو اس بات کی تھی، اس کے چہرے پر غصہ نہ تھا، صرف درد اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات تھے، جیسے اسے اپنی شیرنی سے ایسے ہی کسی کام کی امید ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بزدل انسان، میرے اتنا قریب آنے کی؟ میں نے اس چیز کی اجازت آج تک کسی کو بھی نہیں دی، اور تم دھڑلے سے مجھ پر اپنا روب جمانا چاہتے ہو۔ یہ مت بھولو کہ میں یہاں غنی میں آئی ہوں۔ مجھ پر تو پہلے ہی بہت سا قرض ہے، اور ایک قتل مجھ پر بھاری نہیں پڑے گا، اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے رنگ لوں۔ وہ ایک دم غصے سے چیختی ہوئی بولی، غصے کے مارے جسم پوری طرح کپکپا رہا تھا۔ پتہ نہیں غصے سے اس کی یہ حالت تھی یا یارق شاہ کی گئی بے باک حرکت سے، مگر اس وقت امید بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یارق شاہ کی جان لے لیتی۔ اسے اپنی عزت کی حفاظت ہر حال میں کرنی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کر پائے گی۔ اس لیے وہ اسے زبانی دھمکاتی تھی، مگر وہ یہ سب بھی کب تک کر پاتی؟ میں جانتا تھا میری شیرنی کچھ ایسا ہی کرے گی، آخر میری بیوی ہو تم، کچھ تو گن آنے ہی تھے تم میں بھی میرے، تبھی تو تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے چنا ہے، ورنہ یارق شاہ کوئی عام چیز چنے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یارق شاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو امید نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے اس کا ایک لفظ امید کے جسم میں زہر بن کر اترا ہو۔ یہ مت بھولو یارق شاہ کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ میں پہلے ہی تمہارے دادا حضور کو اس بارے میں آگاہ کر چکی ہوں۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر رہنا، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی بات پر یارق شاہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا تھا، اور اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ امید کے قدم پیچھے ہوئے تھے۔ سنتا تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں، پھر دادا کی تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے پاس آنے سے کوئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی نہیں روک سکتی، اور تم دادا کی بات کرتی ہو؟ ایسی خالی خولی دھمکیوں سے ڈرنا یارق شاہ کی فطرت میں نہیں ہے میری جان۔ میرا جب دل چاہے گا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے بولا، جسے امید نے نفرت سے جھٹکا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے لمس سے، تمہارے وجود سے، تمہارے ان گھنکھاتی نظروں سے۔ وہ ایک دم بے بسی کے احساس تلے چٹکی تو چیخ پڑی تھی۔ تم بھی یہ مت بھولو میری شیرنی کہ تم میری بیوی ہو جس پر میرا حق ہے، اور وہ حق جب چاہے مرضی سے میں وصول کر سکتا ہوں، اور اس سے بھی مجھے کوئی اور تو کیا تم خود بھی نہیں روک سکتی۔ وہ اسے پس پردہ معنی خیزی سے دھمکاتا ہوا اسے اس کی بے بسی کا احساس شدت سے دلا گیا تھا۔ یہ خواب خیالی ہے تمہاری یارق شاہ کہ تمہارے ڈرانے سے میں ڈر جاؤں گی یا پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ ابھی تم مجھے جانتے ہی کہاں ہو، اور حق کی بات کرتے ہو تم۔ پہلے اتنا یاد رکھو کہ بیوے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جب تک تم اپنی بیوی کو حویلی میں مقام نہ دلا دو تو تب تک ان حقوق کی بات مت ہی کرنا۔ اس کی بات پر یارق شاہ کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ آئی تھی، اور آنکھیں چمکی تھیں۔ چیلنج دے رہی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ ایپیسوڈ پہ اچھے سے ریویوز دیں گے،
ایپیسوڈ کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو کل ہی دوسری ایپیسوڈ مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔